إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قرآن مجید کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، کامیابی اس کو مل گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً قد کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے اس کا معنی یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی مل گئی. من تزکا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، جس کا دل بھی، جس کا دماغ بھی، جس کا جسم بھی پاک ہوا، جس کے خیالات پاک ہوئے، جس کا عقیدہ پاک ہوا، جس نے کفر کو چھوڑا، کفر کی گندگی سے نکلا، شرک کی نجاستوں سے نکلا، اپنی خواہشات کے ناجائز خواہشات سے نکلا، اپنے آپ کو پاک کر لیا کفر سے، منافقت سے، بے حیائی سے، اور پاکیزگی اس نے حاصل کر لی، وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور دوسری بات فرمائی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا ذکر کیا. تیسری بات ارشاد فرمائی فَصَلَّى، پھر اس نے نماز پڑھی. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میرے بھائیوں بات پلے باندھ لیں. جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ بات پلے باندھ لیں. کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 وقت فرض نماز ادا نہیں کرتا. اس لیے اس کی پابندی کریں. نماز کی برکات کیا ہیں؟ مختصر وقت میں نماز کے فائدے کیا ہیں؟ نماز کی برکتیں کیا ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو پڑھیں گے، چند فائدے، تاکہ ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو، مسجد آنے کا شوق پیدا ہو. اور نوجوانوں کے لیے تو خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے. فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت کا دن جب ہوگا نا تو کوئی سایہ نہیں ہوگا. زمین بدل چکی ہوگی، آسمان بدل چکا ہوگا، سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے. یہ زمین نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، سورج قریب آ چکا ہوگا، لوگ پسینے کے اندر غرق ہوں گے
کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ، کسی کو گلے تک پسینہ، کوئی پسینے کے اندر غرق ہوں گے۔ اس دن میں جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ تعالیٰ چند خوش نصیبوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں خوش نصیب نوجوان وہ ہیں، چاہے وہ نوجوانی کی زندگی مرد کی ہو، عورت کی ہو، پاکستانی ہو، افغانستانی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ مسلم نوجوان، وہ مسلمان نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی نوجوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ پاک اس کو اپنے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ نوجوانوں، شوق سے مسجد آئیں، با جماعت نماز ادا کریں، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، بوڑھے ہیں تب بھی، جوان ہیں تب بھی اللہ کے گھروں کی طرف آئیں۔ یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے۔ اور نماز کا یہ پہلا فائدہ ہے کہ کامیابی ملے گی، اور قرآن نے فرمایا ہے کامیابی ملے گی۔ وہ کامیاب ہو چکا ہے جو اس نے اپنا تزکیہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، رب کی بندگی کی، پھر اس نے نمازیں پڑھی، نماز کا پابند ہو گیا، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کامیابی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ جب نماز پڑھیں گے نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، قیامت کا دن جب ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتی یوم القیامہ یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام نے، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنا دی۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کی پہچان یہ ہوگی، قیامت کے دن جب آئے گی یہ 5 کلیان ہوگی۔ 5 کلیان کا مطلب یہ ہے اس کے 2 ہاتھ جن کو دھوتا رہا، وضو کر کے مسجد میں آتا رہا، چہرے پر پانی ڈالتا رہا، پاؤں کو دھوتا رہا، 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کا چہرہ، جب قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو روشن فرما دیں گے۔ تو یہ ہے فائدہ نماز کا۔ جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، مسجد گیا ہی نہیں، اس کا چہرہ روشن نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی یہ پہچان ہوگی، ساری امتوں میں سے میں اپنی امت کو 5 کلیان ہونے کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور میں پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ نماز کے فائدے ہیں نا۔ وضو کیا ہے تو ہاتھ پاؤں قیامت میں چمکیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور آپ 50,000 سال کے اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے اس امتی کو پانی پلائیں گے۔ پانی پینے کو دل کرتا ہے، آمین کہیں اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ لیکن جام کوثر اس کو ملے گا جو نمازی ہے، بے نماز محروم رہے گا، کیونکہ اس نے وضو ہی نہیں کیا، وہ تو مسجد آیا ہی نہیں، اس کے اعضاء چمکیں گے ہی نہیں، تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانیں گے؟ اس لیے یہ فائدہ ہے نماز کا، وضو کرنے کا فائدہ ہے، نماز کا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، موسم خزاں ہے، پت جھڑ کا موسم ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ سے دین لیا، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے، سب سے میرا اللہ راضی ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، پتے درختوں کے جھڑ رہے تھے، موسم پتجھڑ کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دو درختوں میں دو ٹہنیاں درخت کی لی، ایک ٹہنی کو ادھر سے پکڑا، ایک ٹہنی کو ادھر سے پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنجھوڑنے لگے۔ جب ان ٹہنیوں کو آپ نے ہلایا، اپنے ہاتھ مبارک سے ہلایا، پتے گرنے لگے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد المسلم، بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، جس طرح ان ٹہنیوں کے پتے گر گئے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اتنا فائدہ نماز کا کہ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح درخت کے پتے ٹہنیوں کو ہلانے سے گر گئے، فرمایا میرا اللہ نمازی کے اس طرح گناہ جھاڑ دیتا ہے، گناہوں سے اللہ پاک کر دیتا ہے۔ یہ نماز اتنی بابرکت ہے، یہ نماز کے فوائد ہیں، بلکہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی، تو نماز کی طرف جب آتا ہے تو وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈال کے منہ میں کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے، جس عضو کو دھوتا ہے میرا اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد میں یا گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، باقی سب جھوٹے معبود ہیں، سچا معبود صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد کریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 2 گواہیاں دے دیتا ہے، وضو کرنے کے بعد ابھی اس نے عبادت نہیں کی، ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا، ابھی اس نے رکوع نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں باندھے، کوئی لفظ بھی نہیں بولا، صرف وضو کیا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایسے نمازی کو خوشخبری دیتے ہیں، نماز کی طرف جانے والے، وضو کرنے والے، کلمہ شہادت پڑھنے والے، 2 گواہیاں دینے والے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نبوت والی زبان سے فرماتے ہیں اے مسلمان بندے، وضو کرنے والے، کلمہ شہادت پڑھنے والے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ نماز کے فائدے ہیں، وضو کے فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں کیوں دور ہے مسجد سے؟ ہاں، مسجد سے دور دور زندگی، گندی زندگی، ناپاک زندگی، مسجد سے دور دور زندگی، بے سکونی زندگی، بے برکتی زندگی، نافرمانی والی زندگی، نجاست والی زندگی، پلیدگی والی زندگی، ناکامی والی زندگی، مسجد سے دور دور زندگی، اللہ کی بغاوت والی زندگی، مسجد سے دور دور زندگی، بغاوت والی زندگی،
مجرم ہونے والی زندگی۔ اللہ اللہ، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے ہیں، عبادت کرنے ہیں، اسی کہڑا کوئی جرم کیتا ہے، بس نماز ہی نہیں نہ پڑھتے، عورتیں اسی کوئی جرم نہیں کیتا۔ ہاں قرآن فرماتا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ نماز پڑھنا اتنا جرم ہے، نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے۔ کہتے نماز ہی نہیں نہ پڑھتے، اسی کہڑا کوئی زیادہ جرم کرنے ہیں، نہ اسی چوری کرنے ہیں، نہ اسی دھوکہ کرنے ہیں، نہ اسی فراڈ کرنے ہیں، بس اپنے حلال روزی کمانے ہیں، بچیاں واسطے روزی کمانے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بس مسجد ہی نہیں جاندے۔ قرآن فرماتا ہے مسجد سے دور دور زندگی، جرم کرنے والا ہے یہ، اللہ کا مجرم ہے یہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ مجرموں سے پوچھیں گے، قرآن فرماتا ہے مجرموں سے جنتی پوچھیں گے۔ تو بے نماز اللہ کا مجرم ہے۔ نماز اللہ کی بندگی، اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ بے نماز یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، سب سے بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور یہ اللہ کا حق نہیں دے رہا، اس کو اس کا حق بندگی ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی لوگ پوچھیں گے مجرموں سے کیوں تم جہنم میں آ گئے ہو؟ وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جہنمیوں کا سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں۔ سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ وقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ سورہ روم ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، نمازوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جاؤ اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ قرآن پاک نے بے نماز کو مشرک کہا ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے نا، تو اللہ کا حق اس نے اپنے نفس کو دے دیا ہے، دل کی مرضیاں کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہے بندگی، اس کا حکم ہے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے یہ، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے مؤذن کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اذان سکھائی ہے، شریعت نے دین نے سکھائی ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اللہ کا حق بندگی ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے دل کی مرضی کرتا ہے، اس نے دل کی پوجا کی ہے، اللہ کا حق اپنی خواہشات نفسانی کو دے دیا ہے، اس نے نفس کی پوجا کی ہے، دل کی پوجا کی ہے، خواہشات کے پیچھے چلا ہے، دنیا داری کے پیچھے چلا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بے نماز مشرک ہو گیا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، قرآن فرما رہا ہے۔ سورہ روم ہے، آیت نمبر 31 ہے، پڑھ کے دیکھ لیں ترجمہ۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، یہ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب کے سب گھر والوں کو حکم دیں نماز کا۔ اللہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے آپ حضرت بلال کو کہتے ہیں قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کے اندر سکون ہے، سکون والی زندگی چاہتے ہو، بے سکونیاں ختم کرنا چاہتے ہو، ٹینشنیں ختم کرنا چاہتے ہو، کہتے جی ٹینشن بڑی ہے، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، نماز پڑھو اگر سکون چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، نمازوں میں سکون رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا نام آئے یا آپ نام پڑھیں یا آپ لکھیں یا آپ سنیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا جب نام پڑھا جائے، سنا جائے، لکھا جائے تو اسی وقت پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال کھڑے ہو جاؤ، اقامت کرو، نماز کو کھڑا کرو، ارہنا بالصلاۃ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ تو نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جن کی زندگی بے سکونی ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، ٹینشنیں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، آپ کو سکون ملے گا، وہ سکون ملے گا۔ اللہ نے اپنے ذکر میں اور نماز میں وہ سکون رکھا ہے جو دنیا کے کسی پھل میں سکون نہیں، کسی چیز کے اندر سکون نہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے ان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سکون پہنچتا ہے۔ تو نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، نماز تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، نماز بڑا ذکر ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آگ، سامنے سے آگ روشن ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی کو یہاں پر ٹھہر جاؤ، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ ایک تو راستے کا پتہ بھی نہیں چل رہا، دوسرا سامنے سے روشنی ہو رہی ہے، آگ ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ جب آگے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَخْلَعْنَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے کلام کرنے والے نبی اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ طوا کی مقدس وادی میں آگے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پہلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اپنے جوتے اتار دیں، آگے طوا کی مقدس وادی ہے، میں اللہ تم سے ہم کلام ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف مل گیا، نبوت مل گئی، رسالت مل گئی۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انا، لا الہ، ہمارے کلمے کا پہلا حصہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہمارے کلمے کا یہ حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ کلیم اللہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز کو قائم کرنا ہے میرے ذکر کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ نبیوں کو اللہ فرما رہے ہیں، نماز نبیوں کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی سب کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے جتنے دنیا سے گئے ہیں سب پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہم اپنی نماز میں تمام بزرگان دین کے لیے، نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہماری نماز کا حصہ ہے، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نماز جنازہ ہی نہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگان دین کی تبلیغ ہے۔ اور بے نماز بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھو، نہ اس کو مسلمانوں کے لا یدفن فی مقابر المسلمین،
میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں بے نماز کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے۔ اور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نماز جو ہے یہ اللہ کا ولی تو کجا، اس کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں، پھر نماز کی طرف آئیں، سکون ملے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ نبی مکرم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وہ عورت جو صلت خمسہ، وہ میری ماں، وہ میری بہن، وہ میری بیٹی، وہ عورت میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، وہ میری ماں ہو، وہ میری بہن ہو، بیٹی ہو، مسلمان بہن ہو، ماں ہو، عورت جو بھی صلت خمسہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، عورتوں اور مردوں سب کو فرما دیا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن عورتوں کے لیے آپ نے اسپیشل خوشخبری سنائی ہے۔ صلت خمسہ، وہ عورت جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، صامت شہرہا، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اس کے روزے رکھتی ہے، اطاعت بالہا، اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہے، احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ 4 کام عورت کر لے، صرف 4 کام، اللہ اکبر، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، عزت وصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، تدخلوا من ای ابواب الجنت، ایسی عورت کے لیے میرا اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری، 4 کام عورت اگر کرے، اس میں سر فہرست سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالی نماز کا پابند بنائے، اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ نماز کی پڑھنے والے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ساری رات سویا رہتا ہے، میرا اللہ اس کا سونا بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے نماز کا۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، نماز کو جلدی کر کے نہ پڑھیں میرے بھائیوں، برباد نہ کریں، سکون سے پڑھیں، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز کا فائدہ اور کیا ہے؟ حدیث سنتے جائیے، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں المصلی یناجی ربہ، کوئی بندہ آج کہتا ہے میرے جی وزیر اعظم صاحب نال گل ہوئی ہے، فلاں صاحب سے، فلاں وزیر سے، بادشاہ سے، فلاں بڑے آدمی سے میں آج ملاقات کر کے آیا ہوں، پھولے نہیں سماتا یار، دنیا دار سے، دنیا داری کی بات ہے، وزیر اعظم سے میری بات ہوئی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے والوں تم خوش ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھتے ہو تم اپنے خالق کائنات اپنے رب سے گفتگو کرتے ہو، ہماری بات تو اپنے رب سے ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا المصلی یناجی ربہ، نماز کس طرح سے پڑھے نا، پتہ ہو نماز کی برکتیں ہیں، نماز سکون ہے، نماز کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر بندہ شوق سے مسجد کی طرف آئے۔ فرمایا نماز پڑھنے والا اپنے اللہ سے چپ کے گفتگو کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، سرگوشی کرتے ہیں آہستہ آہستہ دل سے، دل کی بات کرنا۔ تو نماز کا ترجمہ سیکھیے میرے بھائیوں، زندگی میں سکون آ جائے گا، گھروں میں رونقیں لگ جائیں گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے والا بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ باندھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے،
فرمایا جو سجدہ جب کرتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، پیارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اپنی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے جب پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اور پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ میرا اللہ تو بلند ہے، اللہ اکبر کر کے میرا اللہ بلند ہے، اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے زمین پہ جھکا رہا ہوں اور نیچے زمین پہ لگا رہا ہوں، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند، وہ پستیوں سے پاک ہے، وہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، مخلوق کی کمزوریوں سے پاک ہے، میرا اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے، شریکوں کی شراکت سے پاک ہے۔ تجھے چھوڑ کر جنہوں نے اوروں کی بندگی کی ہے نا، پتھروں کی، بتوں کی، غیر اللہ کی پرستش کی ہے، میرے اللہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہوں تو پاک بھی ہے، تیری ذات بلند بھی ہے، یہ پیشانی تو نے دی تھی، یہ تیرے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب پیشانی سجدے میں رکھتا ہے۔ یہ نماز کے اندر انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان بندہ جو 40 دن تک من صلی 40 یوما، 40 دن تک جو بندہ تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے، جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں، پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، جو 40 دن تک بعد جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے میرے بھائیو پیچھے پیچھے نہ رہا کریں، جلدی پہنچا کریں، جماعت میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کو خوشخبری کیا دی ہے؟ فرمایا جو شخص جو بھی میرا امتی 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بشارتیں دیتے ہیں۔ ایک بشارت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نفاق سے دور کر دیتے ہیں، برات کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، یہ بندے نفاق سے اللہ تعالیٰ برات کر دیتے ہیں، برات من النار۔ دوسری اس کے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی دور کر دیتے ہیں، منافقت سے بھی دور، جہنم سے بھی دور، برات مل گئی اس کو، نجات مل گئی اس کو۔ من صلی صلاۃً، جس شخص نے نمازیں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اچھے طرح سے وضو کرتا ہے، اچھا وضو کر کے اچھے طریقے سے رکوع کرتا ہے، پورا سجدہ کرتا ہے، سکون سے نماز پڑھتا ہے، کانت لہ نوراً وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، نماز اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے، نماز اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کی دلیل بن جاتی ہے، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ نماز کے فائدے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور صحیح سجدے رکوع کرتا ہے اطمینان سے، نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، قبر کی روشنی، قیامت کے اندھیروں میں روشنی۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم علیہ السلام اس لیے آپ نے فرمایا جب مومن بندہ، نماز پڑھنے والا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا بندہ جب قبر میں اس کو داخل کیا جاتا ہے تو ایسے مومن کے لیے جو نمازیں پڑھتا رہا اس کے سامنے عصر کا وقت لایا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے جب اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں
تو عصر کا وقت اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اٹھ اللہ کے بندے، برزخ کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے، وہ پردے کی زندگی ہے. اس کے کچھ حالات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بتائے ہیں. فرمایا جب فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے، وہ کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو. اس لیے میرے بھائیوں نماز میں کبھی تاخیر نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، خصوصاً عصر کی نماز. فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس نے عصر کی نماز فوت ہوگی، جس کی کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، اس کا اتنا نقصان ہوا ہے جیسا کہ اس کے بیوی بچے بھی، اس کے اہل و عیال بھی، اس کا مال بھی، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. بیوی بھی، بچے بھی، اولاد بھی، مال بھی، مکان بھی، سب کچھ برباد جس طرح ہو گیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، فوت کر دی، چاہے بعد میں قضا کر کے پڑھی بھی ہے، لیکن فوت جس کی ہو گئی، رہ گئی جس کی، تو جو 5 وقت نماز ہی نہ پڑھے کیا بنے گا میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں. بے نمازی بندہ، اس کی قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، دنیا میں بھی بے سکونی کی زندگی. اور قرآن فرماتا ہے بے نماز مشرک ہے، قرآن فرماتا ہے بے نماز مجرم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. یہ بچے جو ہیں بڑے ہو کر بھی نمازی بنیں گے. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تربیت کی. آپ فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، اپنی اولادوں کو حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں ان کو تھوڑی سخت سزا دے کر بھی نماز کا پابند بناؤ. ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی نہیں ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، نماز کا پوچھیں. جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹیوشن پہ گئے کہ نہیں، اسکول گئے کہ نہیں، یہ کام کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی والدین کا فرض ہے کہ پوچھیں بیٹا نماز پڑھی ہے کہ نہیں. بلکہ اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نماز جب اذان ہو جاتی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان سے اس طرح اٹھ جاتے تھے، نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے جس طرح آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. نماز کی تیاری شروع کر دیں، حی علی الصلاۃ کا آواز آئے تو کہیں میرے مالک میں آ رہا ہوں کامیابی کی طرف، صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 18واں پارہ سورت پہلی مومنون، اس کی آیات بھی پہلی پڑھ لیں. اللہ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ کی کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ فرمایا بتاتا ہوں کون سے. فرما دیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں. تو نمازیں پڑھے ہی نہ وہ تو کامیاب ہی نہیں ہے نا. نمازوں میں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، نماز تسلی سے سکون سے پڑھتے ہیں، اس کا چہرہ بھی اس کا جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی رکعتین خفیفتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، جو بھی بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرض نہیں صرف نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 100 رکعت بھی نہیں، ہزار بھی نہیں،
زیادہ نہیں، صرف 2 رکھ دیں، ہلکی سی، لمبی بھی نہیں۔ من صلی رکعتین خفیفتین، فرمایا جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے ہلکی ہلکی پڑھتا ہے، صرف 2 رکعتیں، اس کی شرط کیا ہے؟ ان میں یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اس کا چہرہ بھی اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ شرط ہے نا، یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہے دماغ کسی کاروبار کی طرف ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، یہ نماز کے آداب نہیں ہے۔ چہرہ بھی اللہ کی طرف متوجہ، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا میرے بھائیو تو آج سے نماز کا ترجمہ شروع کر دیں۔ نماز پڑھیں گے نا، پتہ ترجمے کا، دماغ اس طرف رہے گا، اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے گا، چہرہ بھی، جسم بھی، دل بھی۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھتا ہے، چہرہ بھی اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ثواب کتنا ملتا ہے، گناہ کتنے جھڑتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے پیغمبر آقا کریم علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ہلکی ہلکی پڑھتا ہے، لمبی بھی نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے اس کا چہرہ بھی، اس کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی معافی ہے، معافیوں کے تو دروازے کھلے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، نماز کا پابند بنائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز کی ترغیب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پھر پڑھی ہے، مغرب کی پڑھی ہے، عشاء کی پڑھی ہے، فجر کی پڑھی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کفارۃ لما بینہن، ایک پڑھی ہے تو دوسری تک، دوسری پڑھی ہے تو تیسری تک، 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ فرمایا درمیان کے اندر اس سے گناہ صغیرہ جتنے بھی سرزد ہوتے ہیں، کفارۃ لما بینہن، میرا اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نمازیں ریگ مار ہیں، پالش ہو رہا ہے دل ہمارا، گناہ جھڑ رہے ہیں، پالشیں ہو رہی ہیں۔ قد افلح من تزکا، اپنے دلوں کو پاک کر لو گناہوں سے، گناہوں کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، منافقت کی گندگی سے پاک کر لو، اللہ کا نام لو، نمازیں پڑھو، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نماز کی یہ برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں قرآن کہتا وہ مجرم ہے شخص اللہ کا، وہ جہنمی پوچھیں گے کہ کیوں آگے ہو تم جہنم میں، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تو جہنمی کیا کہیں گے، ہم سب سے پہلے نماز نہیں تھے پڑھتے۔ اور قرآن فرماتا ہے نمازیں قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ہے سنایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ عز و جل نمازوں کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے کئی ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وائرس سے، بیماری سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ،
اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا، ایمان کی موت نصیب فرمانا. الہ العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا. الہ العالمین ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز کی سستی جو کرتے اللہ سستیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. جس بھائی کی والدہ بیمار ہے الہ العالمین اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما. جو فوت ہو چکے جنت الفردوس عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں ہمارے اوپر شفقتیں کرتے رہے، مہربانیاں کرتے رہے. اللہ ان پہ رحم فرما دے. اللہ ان قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما. پیارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت پیدا فرما. ہمارے دل میں نیک اعمال کی محبت پیدا فرما. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.